بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق کے شہر میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی اتم درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اللہ کی دعوت دینے میں ہمہ تن مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ دمشق میں قوم سمود آباد تھی، وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی طرف دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس و نبی اللہ، لیکن وہ مردود قوم کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور یہ کہتی رہی، اے یونس اگر ہم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو تب بھی تم کو نبی اللہ نہیں کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات پر بہت مغموم ہوا۔ جب کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی تو ندا آئی، اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بغیر رضائے الہی سے چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت زیادہ شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو فوراً پہنچے شہر دمشق میں تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، اور یہ خفا ہو کر چلے۔ راہ میں ایک ندا آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ جو لڑکا کاندھے پر لے لیا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وہ مذاق کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ زاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی، وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرعہ اندازی کی گئی تو اس قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا، میرے پیارے بندہ یونس کو ثابت نگل جا اور کسی طرح سے کوئی گزند نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی
اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ پیارے ویورز، جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ میری ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو تو معافی کی طلبگار۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔